اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ جو پالیسیاں ہیں، یہ جو بڑی طاقتیں ہمارے لیے بنا رہی ہیں، یہ ہمیں 4 ڈیز کی طرف لے جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے اتنا بڑا یعنی کہ دولت جو ہے، وہ جو ہم دولت مند لوگوں کو دے رہے ہیں، جو باہر پینشنز ڈالرز میں جا رہی ہیں، جو پاکستان کے بینکس اور اسٹیٹ بینک کے آفیشلز جو بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو ہمارے سویلین اینڈ نان سویلین بیوروکریٹس بڑی بڑی امارات لے رہے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ سارا اپنا پیسہ ملک کے باہر لے جا رہے ہیں۔ وہ چلا جائے گا باہر، کیونکہ یہ دولت مند لوگ جو ہے نا، انہوں نے اپنے گھر باہر بنائے ہوئے ہیں، تو یہ سارا پیسہ ملک سے باہر چلا جائے گا، ایلیٹ کیپچر میں جو پیسہ یہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ہم باہر والوں کو بھی بہت فیاضی سے پیسے دے رہے ہیں، وہ بھی سب باہر چلے جائیں گے۔ تو یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، وہ بالکل ڈکلائن کی طرف چلی جائے گی۔ یہ پہلا ڈی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتی ہوں کہ یہ اکنامک ڈکلائن ہوگا۔ اور پھر جو میں نے جیسے پہلے اپنی اس میں کہا ویڈیو میں کہ یہ اکنامک ڈکلائن، اور پھر جو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں اپنی منافع بخش کمپنیوں کو باہر والوں کو، تو وہ سارا بھی پیسہ ملک سے باہر چلا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا اکانومی جو ہے اس کو بالکل سک کر لیں گے باہر والے فارنرز اور پاکستان کے جو ایلیٹ طبقہ ہے۔ تو یہ ہوگا پہلا ڈی۔ اور یہ جو پہلا ڈی ہے، ڈکلائن ان دی اکانومی، یہ ایک دوسرے ڈی کو جنم دے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ ہماری جو معیشت ہے اس میں ریسورسز ہی نہیں ہوں گے، تو ہم اپنا جو قرضہ ایک اور لینے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے، ہم اس کو ادا نہیں کر پائیں گے، اور یہ دوسرا ڈی ہوگا ڈیفالٹ۔ اور اس ڈیفالٹ کے بعد بڑی گمبھیر صورتحال رونما ہوگی، کیونکہ ہمارے جو بہت ہی ہم نے اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کو گروی رکھا ہوا ہے، تو وہ بڑی طاقتیں آ کے کوشش کریں گی ہمارے موٹر ویز اور ہمارے جو وہ ہیں ایئرپورٹس وغیرہ کو ٹیک اوور کرنے کی۔ تو اس طرح ملک کی سالمیت کو بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ دوسرا جو ڈی ہے ڈیفالٹ کی وجہ سے رونما ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ مداخلت ہوئی ہے بڑی طاقتوں کی، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو حکومتیں لائی گئی ہیں مختلف صوبوں میں، وہ اسی صوبے کی زبان بولتی ہیں، یعنی کہ ایتھنک گورنمنٹس آئی ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ تیسرا ڈی ہوگا ڈس ممبرمنٹ، جس کی بڑی طاقتیں بہت سالوں سے کوششیں کر رہی ہیں، اور انہوں نے اپنا جو 2015 میں سی آئی اے کا جو ڈاکیومنٹ ہے گلوبل ٹرینڈز، اس میں میں کوٹ کروں گی، یہ وہ جب سے کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو 2015 تک ڈس ممبر کر دیں۔ اور یہ گلوبل ٹرینڈز 2015 سے میں ایک کوٹ کرتی ہوں، and I quote: "In a climate of continuing domestic turmoil, the central government's control probably will be reduced to the Punjabi heartland and the economic hub of Karachi." And I unquote. یہ تیسرا ڈی ہے کہ ملک کا ڈس ممبرمنٹ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ سارا ہو گیا ہے، ملک کی اکانومی ڈکلائن ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو گیا ہے، اور ڈس ممبرمنٹ کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ ہمارے جو کوریڈورز آف پاور میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں بہت زیادہ آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، اقتدار کی جنگیں۔ اور ہم جو آپ یہ دیکھیے جو اس ریجن کا آپ سیاست دیکھیے کہ چائنا ہمارا ایک بہت دیرینہ دوست تھا، اور چائنا کی وجہ سے ہمیں نیوکلیر سویلین ٹیکنالوجی ملی، اور چائنا کی وجہ سے ہماری جو وہ ہے ڈیفنس بہت مضبوط ہوا، اور ہم نے ایک سکھ کی سانس لیا۔ مگر آپ دیکھیے کہ ہمیں چائنا سے دور کیا جا رہا ہے۔ چائنا کے جو
وہ ہیں ہمارے یہاں جو لوگ ہمارے لیے کام کرنے آئے، ہم ان کا بھی تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ افغانستان سے ہمارے ہمیشہ سے طالبان سے بہت اچھے تعلقات تھے، بہت ہی دیرینہ تعلقات تھے، مگر آج ہم نے 2.5 سال ہو گئے کہ انہوں نے نیٹو کو نکالا ہے، مگر ہم افغانستان سے بالکل ہم نے کوئی تعلقات استوار کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اسکول میں جب بچے ہوتے تھے تو ایک جو بلی ہوتا تھا وہ بتاتا تھا کہ اس کی کس کس سے کٹی ہے اور اس سے کسی اور کو بھی دوستی نہیں کرنا ہوگی۔ تو چونکہ افغانستان کی امریکہ سے کٹی ہے تو ہم نے بھی کٹی کی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے ایک افسوسناک بات ہے۔ پھر ہمارے ایران سے بھی تعلقات جیسے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہے، نہ ایران کی بھی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے، ہماری بھی زمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اور اسی طرح افغانستان میں بھی ہو رہا ہے کہ وہاں سے بھی وہ ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ روس نے بھی کوشش کی کہ وہ ہمیں گیس اور ہمیں تیل وغیرہ دیں، ہمیں بہت سستے داموں مل سکتا ہے، مگر ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ ہمارے آقا جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں مہنگا تیل استعمال کرو، مگر ہماری ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو تم بھی ان سے مت لوتے۔ تو یہ چوتھا ڈی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں 25,000 امریکہ کے اور برطانیہ کے ایسٹس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے نیٹو کو وہاں سے افغانستان سے نکالے ہوئے، مگر انہوں نے اپنے یہاں ایسٹس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی اور ایران میں بھی۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کہتا تو یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھیجنے کی، مگر مجھے وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر ہم سارے جو معصوم افغانیز ہیں ان کو تو ہم ٹرکوں میں بھر بھر کے افغانستان بھیج دیتے ہیں، مگر ان ایسٹس کو ہم کیوں لیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ اور جو کیا ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریجنل پاورز ہیں ان میں آپس میں جو دنگا فساد ہو رہا ہے کہ افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہم نے ایسے ایسٹس رکھے ہوئے جو ان کے لیے خطرناک ہیں، پھر ایران کی زمین ہندوستان استعمال کر رہا ہے، اور ہم بھی ایران میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی جا کے پھر وہاں وہ کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ڈیورنڈ لائن کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آ کے کراس کر دیں گے، اور میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی ہے کہ جب وہ اس کو آ کے کراس کریں گے تو امریکہ آ کے کوشش کرے گا کہ یہ کہے گا کہ یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو خطرہ ہے، اس لیے ہم ان کو سیکیور کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا ڈی ہوگا، ڈی نیوکلرائزیشن آف پاکستان۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ چاروں ڈیز جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہماری سالمیت کے لیے خطرناک ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ریجنل ملک ہیں پاکستان، ایران اور افغانستان، ان کی ایک کانفرنس بلا لی جانی چاہیے جس میں یہ سب عہد کریں کہ یہ اپنی زمین کو دوسرے ہمسایہ ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم چین سے اپنے واپس اسی دور میں چلے جائیں جس دور میں جانے سے ہم مضبوط ہوئے تھے، ہمیں ڈیولپمنٹ بھی ملا اور ہمارا دفاع بھی مضبوط ہوا، اور ہمیں سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی ملی جو امریکہ ہمیں نہیں دے رہا تھا، ہمارے حریف ہندوستان کو دے رہا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنے یہ جو ہمارے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انگلی امریکہ کے یا IMF کے حوالے نہ کر دی جائے، بلکہ ہم اپنی آنکھیں کھول لیں اور ہم خود اپنے فیصلے کرنے لگیں، اور ہم اپنے ہمسایہ جو ملک ہیں ان سے تعلقات اپنے استوار کریں،
اور ہم روس سے بھی ہمارے اکنامک بہت، ہم دونوں ایک دوسرے سے مفید تعلقات استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں روس سے سستا گیس اور تیل مل سکتا ہے. اور اسی طرح پھر ہم آگے بڑھ جائیں سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ترکیہ اور انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، اور اس طرح ہم اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالا بھی دے سکتے ہیں، مضبوط بنا سکتے ہیں، اور اپنے دفاع کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں، تاکہ ہندوستان جو ابھی کوششیں کر رہا ہے اب آئندہ چند ایک مہینوں میں پاکستان پہ حملہ کرنے کی، ان تمام کوششوں کو ہم پری ایمپٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.